اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم متعلق التکلیف اما علم او ظن او عمل اما العلم فاما عقلی کالعلم باللہ وصفاتہ وعدلہ والنبوۃ والامامہ وسمعی کالشرعیات اما الظن فکما فی جہت القبلہ واما العمل فکالعبادات۔ یہ آخری ایک دو لائنیں رہ گئی تھیں پچھلی بحث کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تکلیف کی شرائط تھی اس کو پڑھ لیا، مکلف کی شرائط کو پڑھا، مکلف کی شرائط کو پڑھا۔ ابھی کہتے ہیں متعلق تکلیف کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تکلیف جس سے متعلق ہو، جس چیز کی تکلیف آئی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں متعلق تکلیف یا علم ہو سکتا ہے، یا ظن ہے، یا عمل ہے۔ علم کہاں ہے؟ یعنی جہاں یقین پایا جائے، اور یقین ہمیں کہاں پر ضروری قرار دیا ہے؟ اصول دین کے اندر، توحید میں، نبوت میں، امامت میں۔ اور ظن کہاں پر ضروری ہے؟ وہاں پر ہے کہ جہاں شرعیات کا مرحلہ ہے، مثلا دین کا جو قرآن و سنت کے اعتبار سے ہے، یہاں پر ظن کافی ہے۔ قطع 100% یقین 100% جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ظن حاصل ہو جاتا ہے ایک تکلیف کے بارے میں، ایک عمل کے بارے میں، تو کافی ہے، اس پر عمل کریں۔ اما ظن نہ معذرت چاہتا ہوں، ظن جو ہے وہ شرعیات کے اندر پایا جائے گا۔ اس میں عمل کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارا عمل ہے، یہ متعلق تکلیف واقع ہوتے ہیں۔ خوب، کہتے ہیں ثم متعلق تکلیف اما علم او ظن او عمل۔ متعلق تکلیف یا علم ہے، یا ظن ہے، یا عمل ہے۔ اما العلم فاما عقلی۔ علم جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ کبھی عقلی ہوتی ہے۔ علم جو ہے، جب متعلق تکلیف علم واقع ہو تو وہ کبھی عقلی ہوتا ہے، یعنی آپ نے برہان عقلی کے ذریعے یقین تک پہنچنا ہے۔ بعض اوقات یہ مطلوب ہوتا ہے، اور شارع چاہتا ہے کہ آپ یقین تک پہنچو لیکن برہانی اعتبار سے۔ کل علم باللہ، خداوند متعال کے بارے میں یقین حاصل کرنا عقلی ہے۔ آپ اگر نقلی یا آیات و روایات کے ذریعے پہنچ پائیں گے وہاں تک تو وہ نہیں ہو سکتا، اصلا دور لازم آئے گا، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وصفات اللہ وصفاتہ وعدلہ والنبوۃ والامامہ، ان سب کے بارے میں بھی آپ نے جو یقین حاصل کرنا ہے وہ عقل کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ او سمعی، یا یقین آپ نے جو حاصل کرنا ہے وہ سمعی و نقلی ہونا چاہیے۔ کہاں پر ہوتا ہے وہ؟ کشرعیات۔ آپ کو نماز کے بارے میں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ عقل کے ذریعے تھوڑا یقین حاصل ہونا ہے، عقل کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ یہ درک کر سکے کہ نماز واجب ہے، بلکہ خدا خود جب بیان کرے گا کہ نماز واجب ہے تو لہٰذا آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا۔ بس شرعیات کے اندر یقین ضروری ہے، لیکن کون سا ہے یقین؟ یقین نقلی ہے، سمعی ہے۔ وَأَمَّا الظَّنُّ، اور بعض اوقات متعلق تکلیف جو ہے وہ ظن ہوتا ہے، کما فی جہت القبلہ، جس طرح کہ کہا جائے کہ نماز جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھو۔ اب قبلے کے بارے میں کہ قبلہ کس طرف ہے یقین 100% حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی آپ کو مثلا 70، 80، 90% جو آپ کو پتہ چل گیا کہ قبلہ اس طرف ہے، کافی ہے، ظن کافی ہے آپ کے لیے، یقین 100% تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا نسخہ ہو رہا ہے میرا خیال، دکھائیں تکلیف والا۔ ہاں یہ ہے، یہ یہاں سے وَأَمَّا الْعَمَلُ، بعض اوقات متعلق تکلیف جو ہے وہ عمل قرار پاتا ہے۔ فقل عبادات، جس طرح کے عبادات کے اندر ہے، عبادات کے اندر متعلق تکلیف کیا ہے ہماری؟ وہ عمل ہے۔ یہ ایک مطلب تھا جو آسان بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہاں سے اصل بحث ایک شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ پیچھے ہم نے دو دعوے بیان کیے تھے۔ وہ یہ کہا تھا کہ اگر خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ عبد تک نفع پہنچائے تو اس نفع پہنچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ لابد من التکلیف، تکلیف کا ہونا ضروری ہے، تکلیف کے بغیر نفع جو ہے وہ بشر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں پر یہ والا استدلال کریں گے کہ جو ہم نے وہاں پر اجمالی طور پر و مختصر طور پر بیان کیا تھا، اشارہ کیا تھا یعنی اس کی طرف، کہ اگر تکلیف نہ دے خداوند متعال انسان کو تو وہ قبیح ہوگا۔ اب فرماتے ہیں یہاں آپ یہ بات ثابت کریں گے کیوں قبیح ہے، قباحت کی وجہ پتہ چل جائے گی تو قبیح ہونا جب پتہ چل جائے گا تو قبیح کا صادر ہونا محال ہے، یہ تو ہمارے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ قبیح کا صادر ہونا خدا سے جائز ہے یا جائز نہیں ہو، تو بحث ہم کر چکے ہیں۔ ابھی جو بات ثابت کرنی ہے وہ یہ کہ اگر خداوند متعال تکلیف نہ کرے تو قبیح کیسے لازم آئے گا، قب کیسے لازم آئے گا، اس کی جہت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی خلقت کی طرف نگاہ کی جائے، انسان کے بارے میں آپ جاننا چاہیں اس کی ہویت، اس کی حقیقت کے بارے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند متعال نے انسان کو دو قسم کی قوتوں سے نوازا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ دو قسم کے اس کے اندر تمایلات رکھے ہیں، یا دو بعد رکھے ہیں اس کے اندر۔ دو بعد والی تعبیر زیادہ دقیق ہے۔ ایک اس کے اندر بعد و پہلو عقلانی ہے، اور ایک جنبہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے انسان میں وہ اس کا مادی و جسمانی ہے۔ ایک اور چیز جو انسان کی خلقت میں موجود ہے وہ یہ کہ انسان کو خداوند متعال نے با اختیار پیدا کیا ہے، کی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پس ایک طرف انسان دو بعدی ہے، دو جنبے رکھتا ہے، عقلانی و مادی، معنوی و مادی۔ دوسری طرف سے انسان جو ہے وہ مختار بھی ہے، اس کو جبر نہیں کیا گیا۔ اور خداوند متعال اسی انسان کی خلقت کی طرف جہاں متعدد جگہ پر اشارہ کرتا ہے، اس کی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے، وہاں ایک جگہ پر جا کر خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اس کو فجور کا الہام بھی کر دیا، یعنی فجور کے بارے میں بھی بتا دیا اور تقوی کے بارے میں بھی بتا دیا، یعنی اس کے سامنے دو راہیں رکھ دی۔ چونکہ اختیار کا لازمہ یہی ہے کہ انسان کے سامنے حد اقل دو راستے ہوں اس کے پاس، والا ایک ہی راستے پہ فقط چلنے کو کہا جائے کہ چلو تم اس کے اوپر، تو وہ چلنے مجبور ہو جائے گا۔ یعنی ہر عمل میں، ہر جگہ پہ، ہر نقطے میں انسان کے سامنے دو راستے ہونے چاہیے، تبھی اختیار ہوگا۔ بس اب یہ انسان کہ جس کے اندر مادی جنبہ بھی ہے، کہ جس کے ذریعے وہ لذتیں حاصل کرتا ہے جسمانی، اور ایک طرف اس کے پاس جنبہ عقلانی موجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ لذات عقلیہ حاصل کرتا ہے، وہ مفاہیم و حقائق ماوراء الطبیعہ کو درک کرتا ہے، اور جو اہم ترین چیز ہے انسان میں وہ اس کا اختیار ہے۔ اور پھر خداوند متعال نے دو راستے بھی اس کو دکھا دیے ہیں۔ مثلا تربیت میں کبھی آپ دیکھیں معمولاً کیا ہوتا ہے، جب بچے کی تربیت کی جاتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں برائی کا نام و نشان نہ سنے، دیکھے نہیں اس کو، فقط اچھائی کے ماحول میں رہے، تاکہ یہ اسی حالت میں پروان چڑھے گا تو
اب مستقبل میں جو ہے وہ فقط نیکی اس سے سرزد ہوگی، برائی کی طرف اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ لیکن خداوند متعال انسان کی خلقت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کو فجور کا الہام بھی کر دیا، میں نے اس کو تقوی بھی نصیب کر دیا۔ دو راستے میں نے اس کو دکھا دیے، بھئی یہ دو راستے ہیں۔ تو اب اختیار کا لازمہ کیا ہے؟ اختیار کا لازمہ یہ ہے کہ بشر چاہے تو فجور کا راستہ اختیار کرے، بشر چاہے تو تقوی کا راستہ اختیار کرے۔ خوب، جب انسان اس قسم کی ہستی ہے، اس قسم کی ذات ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تمایلات شہوانیاں بھی رکھے گئے ہیں اور جس کے اندر جو ہے وہ معنویات کا جنبہ بھی رکھا گیا ہے، تو اب یہ بشر کیا کرتا ہے؟ اپنی طبیعت مادی کو غلبہ دے کر بعض اوقات قبیح فعل کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے، حسن کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اختیار ہے اس کو۔ اپنی اس جسمانی لذت کو حاصل کرنے کے لیے قبیح افعال کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں خالق کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ خالق کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے اس کو خلق کیا، جس طریقے سے اس کو دو قسم کے تمایلات عطا کیے، جس طریقے سے آپ نے اس کو اختیار بھی عطا کیا، اور معلوم بھی ہے خالق کو کہ اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو یہ اپنے مادی و جسمانی قوتوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، لذات دنیاوی میں گر جائے گا، موقت اور ٹمپریری لذات کے پیچھے چلا جائے گا اور قبیح افعال کو انجام دینا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر جو وہ جنبہ مادی رکھا گیا ہے وہ بعض اوقات قوی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اب یہاں پہ خالق کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک اس قسم کی ہدایت کرے کہ اگر یہ بشر جانا چاہے تو تب تھوڑا سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے وہاں جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو اس بشر کو روکنے کے لیے کہ وہ قبیح افعال کو انجام نہ دے، شارع کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکلیف دے، مکلف کرے، کچھ چیزوں کو انجام دینے کا حکم دے، کچھ چیزوں کو روکنے کا کہے، نہیں کرے اس کے بارے میں، اور یہی امر و نہیں کرنا کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ کس میں؟ ہاں اختیار تو ہے لیکن خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام زمینیں فراہم کرے کہ جو اس کا صراط مستقیم پر چلنے کا وہ صحیح چلے اس کے اوپر، یعنی اتنے زمینیں فراہم کر دے کہ کل بشر یہ آ کر نہ کہے کہ اگر تو نے فلاں کام مجھے بتایا ہوتا، کہا ہوتا تو پھر میں کر لیتا۔ یعنی حجت بالغہ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ خالق کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ انسان کے ہاتھ میں۔ تو خداوند متعال کے لیے کہ یہ کہ حجت بالغہ یعنی حجت تمام ہو جائے اس بشر کے اوپر کہ میں نے جو تجھے خلق کیا پورے زمینے فراہم کیے تھے کہ تم نیکی کی طرف جاؤ نہ کہ بدی کی طرف، تو اس میں سے ایک جو زمینہ فراہم کرنا ہے خالق نے وہ تکلیف دینا ہے۔ دوسرے سٹیپ سے شروع کرنا ہے کہ تکلیف دینے کا سوال یہ ہے کہ تکلیف دینا ہے، اس سے پہلے خدا نے دو بہت کیوں ڈالے، یہ اس کی یہ تکوینی مسائل میں آ جائے گا۔ یعنی آپ کو بتایا کہ ابھی ہم جو ہے وہ حسن و قبح کیا نام ہے عقلی متکلمین کے اعتبار سے کلامی اعتبار سے بحث کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم چونکہ وہ احکام کو حسن و قبح عقلی کو ہم نے کہاں ذکر کیا ہے؟ احکامات کے اندر، یعنی خداوند متعال نے جو یہ احکامات جعل کیے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ مثلا ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن و قبح پایا جاتا تھا، درست ہے۔ پھر آ کر یہ بحث آگے اس کے پھر ہم نے نتائج پڑھے، نتائج پڑھنے پہ ایک بحث آ کر ہم نے یہ کہا کہ اب انسان کو چونکہ خداوند متعال نے نفع پہنچانا ہے بس یہ نفع تکلیف کے ذریعے ہو سکتا ہے، یعنی ہم کس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس حصے کو انسان کے کہ جو شر کے دین کے ساتھ مربوط ہے، یعنی نقلیات کے ساتھ مربوط ہے۔ ابھی بحث آئے گی اس کے اندر۔ یہاں تک دلیل واضح ہو گئی کہ
اگر خدا بند متعال تکلیف نہ کرے تو خدا کے لیے قبیح ہے تکلیف نہ دینا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بشر کے لیے تمام زمینیں فراہم کرنا خالق کا وظیفہ ہے، چونکہ مخلوق ہے یہ اس کی، اور مطلوب بھی ہے کہ یہ نیکی پر چلے. یعنی آپ یوں کہیں باپ کب ذمہ دار شمار ہوگا اپنے بچوں کی نسبت کہ جب وہ تمام زمینیں فراہم کرے اس کے لیے، نہ یہ کہ جابر کرے ان کے اوپر، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے. نہ، نیکی کرنے کے جتنے زمینیں فراہم کر سکتا ہے وہ اس کے اختیار میں دے. ہاں، اس کے بعد پھر یہ کہیں غلط چلے جاتے ہیں تو پھر یہ خالق کا یا والد کا یا کسی کا قصور نہیں ہے. پس تکلیف دینا جو ہے وہ ضروری ہے، اگر تکلیف نہیں دے گا تو یہ قبیح ہوگا. یہ ایک دلیل تھی کہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں. اس کی تطبیق کر لیتے ہیں، پھر وہ اعتراضات جو وارد ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کو پھر عبارت پڑھنے کے بعد پھر بیان کرتے ہیں. قال، علامہ حلی فرماتے ہیں وَإِلَّا، یعنی فلا بدہ کے اوپر جو ہے وہ عطف ہے. یہ فلا بدہ من التکلیف، تکلیف ہونا ضروری ہے. وَإِلَّا، اگر تکلیف نہ دی گئی لَكَانَ مُغْرِيًا بِالْقَبِيحِ، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند متعال انسان کو کیا کر رہا ہوگا؟ قبیح کے اندر غرق کر رہا ہوگا، قبیح کے اندر ڈال رہا ہوگا، اغراء کر رہا ہوگا اس کو، یعنی چلا جائے، یعنی اس کے مبتلا ہو جائے اس کے اندر، قبیح کے اندر. حیث خلق الشہوات، کیونکہ خدا نے شہوات کو خلق کیا، والمیل الی القبیح، اور اس کے اندر قبیح کی طرف تمایل کو خلق کیا، کیونکہ اختیار کا لازمہ یہی ہے کہ اس کے اندر دو راستے ہمیشہ اس کے سامنے ہونے چاہیے. والنفور عن الحسن، اور اس قبیح کی طرف تمایل کا نتیجہ کیا نکلے گا جب وہ قبیح کی طرف متمایل ہوگا؟ کہ وہ حسن چیز سے منفور ہو، نفرت کرے گا اس میں. جیسا کہ انسان جو ہے وہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، کس وجہ سے؟ اپنے اس مادی فائدے کی وجہ سے کہ جو اس کو حاصل ہونا ہے. اب اگر اس کو کہا جائے کہ تم سچ بولو اس کے اندر آ کے، تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، وہ تیار ہی نہیں ہوتا سچ بولنے کے لیے. تو پس اس کے اندر ایک تنفر اور نفور پایا جاتا ہے حسن کی نسبت. اگر وہ کیا کرے؟ قبیح کی طرف تمایل اختیار کرے. تب فلا بد من زاجر، پس ضروری ہے کہ کوئی روکنے والی چیز ہو، وہ تکلیف، اور اس کو تکلیف کہا جاتا ہے. یہ علامہ حلی کی عبارت تھی. اقولو، فرماتے ہیں کہ جناب شارح اور فاضل مقدار اس کی وضاحت فرماتے ہیں. ھذا اشارۃ الی وجوب التکلیف فی الحکمہ، علامہ حلی اس عبارت کے اندر کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ حکمت الہی میں تکلیف واجب ہے. یعنی اگر خداوند متعال حکیم ہے تو اس حکمت کا اقتضاء یہ ہے کہ تکلیف کو واجب قرار دے. وَهُوَ مذہب المعتزلہ، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الحق، اور یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، اور یہی نظریہ جو ہے وہ حق ہے. نہ فقط یہ کہ معتزلہ کا، بلکہ کیا ہے؟ پہلے امامیہ کا نظریہ ہے، بعد میں معتزلہ کا نظریہ ہے. یہ خلافاً للاشعریہ، لیکن اشعری اس کے مخالف ہیں. کیوں اشعری اس کے مخالف ہیں؟ کیونکہ ہم پہلے مبنا پڑھ کے آئے ہیں، وہ حسن قوہ عقلی کے قائل نہیں ہیں. فَإِنَّهُمْ لَمْ تُوجِبُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا، اشاعرہ ایک دلیل دیتے ہیں اس کے اوپر. کہتے ہیں اپنے کلام میں ذرا دقت کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ معتزلہ کو، امامیہ کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ پس واجب ہے خدا پر کہ تکلیف کرے. تو آپ کون ہوتے ہو خداوند متعال کے بارے میں کہو کہ خدا پر واجب ہے کہ تم تکلیف کرو؟ وہ خالق ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ جو چاہے کرے. ہمیں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم آگے حکم لگانا شروع کر دیں مثلا کہ خدایا تجھ پہ واجب ہے تو تکلیف دے، وائلہ تو حکیم نہیں ہے، مثلا کوئی حق حاصل نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ لَمْ تُوجِبُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا، کیونکہ اشاعرہ جو ہیں وہ خدا پر وجوب کی کسی بھی چیز کے واجب وجوب کے قائل نہیں ہیں. لا تکلیفاً ولا غیرہ،
نہ وہ تکلیف کو واجب قرار دیتے ہیں خدا پر، اور نہ ہی تکلیف کے علاوہ کسی اور چیز کو خدا پر واجب قرار دیتے ہیں۔ نہ وہ نہ وہ نہیں ہوگا، یہ واجب وجوب یعنی ضروری کرنا، یہ شرعی معنی ہے واجب کا۔ جواب کیا ہے شاعرہ کو؟ جواب اصل میں انہوں نے واجب علی اللہ اور واجب عن اللہ کے اندر خلط کیا ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، بعد میں آپ پڑھیں گے، سادہ کر کے سمجھاتا ہوں اس کو۔ یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا پر تکلیف کو واجب قرار دے رہا ہے، جیسا کہ مثلا خدا ہم پر نماز کو واجب قرار دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ خدا پر اسی طریقے سے تکلیف کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ باہر سے کوئی آ کر نہیں کہہ رہا کہ خدا پر تکلیف واجب ہے، بلکہ خدا کی حکمت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حکمت کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے کہ اگر یہ حکیم ہے تو اس قسم کا فعل انجام دیتا ہے۔ خدا نے خود کہا ہے قرآن میں وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ اس رحمت کا ایک مصداق کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ پس واجب قرار دینا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ خالق نے خود اپنے اوپر جو ہے اس وجوب کو لاگو کیا ہوا ہے۔ بس اشاعرہ کا یہ دلیل دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، فرماتے ہیں جو ہم نے کہا، کیا کہا ہم نے کہ تکلیف ضروری ہے، کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ انہ لولا ذالک، اگر تکلیف نہ ہو، لکان اللہ فاعلا للقبیح، تو خدا کا فاعل قبیح ہونا لازم آئے گا، یعنی قبیح فعل کو انجام دینے والا ہوگا۔ بیان ذالک، اس دلیل کی وضاحت کرتے ہیں مزید، کیا انہ خلق فی العبد الشہوات والمیل الی القبائح، خدا نے انسان کے اندر جو ہے عبد کے اندر شہوتوں کو خلق کیا، قبیح فعل کی طرف تمایل کو خلق کیا، والنفرت والتعبی عن الحسن، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حسن سے دور بھاگنے لگتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ ترجمہ میں عبارت سے ہٹ کے کر رہا ہوں، چونکہ عبارت کو اگر عطف کے عنوان سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے حسن سے تنفر کو خلق کیا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ عبارت درست نہیں ہے اگر اس طریقے سے مانا کہ خدا نے فقط حسن سے محبت کو خلق کیا ہے، ایسا خلق کیا انسان کو کہ وہ حسن سے محبت کرے، تمایل الی القباح خلق کیا ہے، نہ حسن سے نفرت کو خلق کیا ہے۔ نفرت حسن سے تب ہوتی ہے کہ جب انسان کبھی میں گھر جاتا ہے، نتیجہ ہے کبھی میں گر جانے کا، نہ یہ کہ خدا نے الگ سے جو ہے ایک تنفر جو ہے اس کے اندر خلق کیا اور اس تنفر کو پھر وہ انجام دیتا ہے۔ آگے آپ کے پاس عبارت کیا ہے؟ عبارت پڑھیے گا، یقرر عبدہ، آگے ویکلف۔ یہ عبارت جو ہے وہ صحیح طور پہ کوئی واضح نہیں ہو سکی کہ لم یقرر عبدہ یہ کس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے۔ ایک جو عبارت کو تصحیح کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا ہے، لو لم یقرر عبدہ عقلہ، یعنی اگر عبد اپنی عقل کو حاکم قرار نہ دے، یعنی جنبہ عقلانی کو جنبہ مادی کے اوپر حاکم قرار نہ دے، وَيُكَلِّفُهُ، اور پھر کیا ہے شارع جو ہے وہ عبد کو، عبد کے لیے واجب قرار دے کس کو؟ بے وجوب الواجب، کے واجب انجام دے حتماً، وَقُبْحِ الْقَبِیح، اور قبح قبیح کو بیان کر دے، اس کے لیے تکلیف لے کر آ جائے، تو پھر آگے یہ مطلب ہوگا۔ لیکن وہ سیاق عبارت کے ساتھ بھی سازگار نہیں لگ رہا کہ وَلَمْ يُقَرِّرْ عَبْدُهُ فاعل پڑھیں، یہاں پر آ کر عبدہ پڑھیں گے، لیکن نیچے ترجمہ انہوں نے کیا کیا آپ کے پاس جو ہے،
ये मुवज़्ज़फ़ का माना कर रहे हैं। वलम युकर्रर अब्दहू, खुदावंद मुतआल अगर अपने अब्द को मुवज़्ज़फ़ करार ना दे, जिम्मेदारी उसकी ना लगाए, वयुकल्लिफ हो और तकलीफ ना दे उसको वाजिब के अंजाम देने की और कबीह के क़ुब के बारे में, वयतवअदहू और वो ना करे, लम याइद हो उसको वाद वईद ना दे, यानी उसको वाद वईद ना दे, वयाइद हो वयतवअद हो, लकान अल्लाह तआला मुग़रियन लहू बिलक़बी। तो इसका मतलब यह है कि खुदा उसको धकेल रहा है क़ुब के अंदर, वल इग़रा बिलक़बी कबी होन, और कबी के अंदर डालना यह खुद एक कबी फेल है। यह हो गया असले दलील कि जो तकलीफ के वजूब के लिए बयान की है। अब आते हैं इस इस्तिदलाल के ऊपर बाज इश्कालात की तरफ। पहला एतराज ये होता है कि देखें, अशाइरा आकर हमारे ऊपर यूं एतराज करते हैं कि आगाए तशय्यो व आगाए मुअतज़िला, आपने अभी कुछ दरसों पहले हुस्न क़ुबह अक़ली को साबित किया है। हुस्न क़ुबह अक़ली का माना क्या बनता था कि आकल के अंदर कुदरत मौजूद है कि वो बाज अफ़आल में पाई जाने वाली अच्छाई और उसके अंदर पाई जाने वाली क़बाहतों को दर्क कर सकती है। इसका मतलब है आकल हुस्न और क़ुब को दर्क करती है। आप कह रहे हो कि अगर शारिह खालिक तकलीफ न दे तो कभी होना लाजिम आएगा। हम कहते हैं कि आप तो हुस्न क़ुब अक़ली के कायल हो, तकलीफ देने की क्या जरूरत है, जब वो अपने अक़ल के जरिए दर्क कर रहा है कि ये फेल कभी है और ये फेल हसन है। तो जब इंसान को पता चल जाता है तो क्या करता है, हसन को इंजाम देता है और कभी से रुकता है। तो हुस्न क़ुबह अक़ली के कायदे के मुताबिक आपको इल्म है कि ये कभी है और ये हसन है। जब आपको इल्म है कि ये चीज कभी है और ये चीज हसन है, तो ये इल्म मूजिब बनता है कि इंसान फिर हसन को इंजाम देता है और कभी से रुक जाता है। यहां तकलीफ तो बीच में आई नहीं है। तकलीफ ना दे कबाहत लाजिम नहीं आती है, खुदा ना दे, क्योंकि अक्ल है इंसान के पास, इल्म है हुस्न क़ुब का, उसको चूंकि आप हुस्न क़ुब अक़ली के कायल हो। बस ये जो आपने बुरहान इकामा किया है कि तकलीफ के बगैर नफा नहीं पहुंच सकता, तकलीफ जो है वो जरूरी है, तकलीफ की जरूरत नहीं है। वो अपनी अक्ल से इस्तिफादा करे, हुस्न क़ुब को तशखीस दे, उसके मुताबिक अमल करे, उस मकसद तक पहुंच जाएगा जहां तक खुदा पहुंचाना चाहता है उसको। ये एतराज करते हैं अशाइरा। जवाब उसका क्या है? जवाब उसका आसान सा है, बाबा इल्म हर जगह पे काफी नहीं होता, और खुसूसन वहां पर कि जहां इंसान के जिस्मानी व मादी व शहवानी जंबा जो है बहुत जो है वो हावी हो जाए। जब ये इंसान, हर इंसान अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा करता है कि अगर इंसान के ऊपर मादी जंबा हावी हो जाए तो उसको पता भी होता है कि ये कभी है, उसको फिर भी अंजाम देता है उस लज्जत की खातिर कि जो वो एक हासिल करना चाहता है, जिस्मानी व शहवानी। आपका एतराज तब वारिद होता कि जब इल्म के अंदर कुदरत होती बशर को कबीह फेल की तरफ रोकने से, ये कुव्वत होती उसके अंदर, लेकिन वो कुव्वत नहीं है। इल्म फकत मुक्तजी वाक़े होता है इंसान के लिए कि इंसान को जब इल्म हासिल होता है तो जो मुतआदिल इंसान होता है, जिसके दोनों जंबे बराबर होते हैं, वो इल्म अगर हासिल कर ले तो कभी की तरफ नहीं जाता। लेकिन वो इंसान के जिसके ऊपर मादी व जिस्मानी जंबा हावी हो चुका हो, उसको इल्म जो है वो रोक नहीं सकता। तो कितने इंसान ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अकलानी व मानवी जंबा हावी है?
قلیلا ما تشکرون، خدا نے ہر جگہ پہ قلیل 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 کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو جب اکثر انسانیت مادی جنبے میں گری ہوئی ہے تو اس مادی جنبے کا حاکم ہو جانا علم اس کو روک نہیں پائے گا، علم فائدہ نہیں دیتا، ضروری ہے کہ ایک روکنے والی اور چیز آئے، تھوڑا ڈرایا دھمکایا آ جائے، وعد و وعید آئے، تشویق دی جائے اور ڈرایا جائے عذاب سے، تب جا کر علم اپنا اثر دکھائے گا۔ جی عام صاحب پنشمنٹ لگاتے ہیں اس میں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مادی جنبے کی خاطر جو ہے وہ قانون کو توڑے گا اپنی اس منفعت کی خاطر، تو جب تک آپ پنشمنٹ کا قانون نہیں بنائیں گے کوئی قانون پہ عمل نہیں کرے گا۔ تو خدا نے بھی اغلا کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس کے اندر قوانین جو ہے اسی طریقے سے موجود ہیں۔ بہرحال یہ اعتراض اور اس کا جواب کہ جو اشاعرہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا اعتراض جو آ کر کرتے ہیں، یہ براہمہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے آ کر بیان کیا، وہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی تکلیف دینے کا فائدہ آپ نے کیا بیان کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال تکلیف دے کر انسان کو ثواب دینا چاہتا ہے، منفعت، یعنی منفعت بتایا، منفعت حقیقی مراد ہے، منفعت حقیقی کا معنی ہم نے کیا کیا؟ ثواب کیا تھا، ثواب دینا چاہتا ہے۔ اچھا، ثواب اگر دینا چاہتا ہے بشر کو تو تکلیف دے بھی دی اور یہ مشکل پھر بھی حل نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ کافر جو بشر ہے وہ ہے مکلف، کیونکہ خدا نے تکلیف پوری انسانیت پر لگائی ہے، لیکن یہ کافر چونکہ خدا کا منکر ہے وہ اس تکلیف پر عمل نہیں کرتا، بس وہ ثواب تک نہیں پہنچتا۔ بس آپ نے جو فلسفہ تکلیف کا بنایا ہے وہ پھر کافر تو نکل گیا اس میں سے، جو آپ کا ہدف تھا، ہاں، وہ یعنی بشریت و انسانیت ہدف تک پہنچے، نفع تک پہنچے، تو وہ نہیں پہنچ رہا۔ کافر جو ہے وہ اس تکلیف سے کوئی اثر نہیں لے رہا، اس منفعت کو حاصل نہیں کر پا رہا۔ دوسرا اعتراض کہ خداوند متعال بغیر تکلیف کے ثواب دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں، آپ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ اگر کہتے ہو نہیں ہے پھر تو تکلیف واجب ہے، لیکن پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا خدا کیا ہے؟ عاجز ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو بغیر تکلیف کے ثواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو پھر دے، پھر یہ تکلیف دے کے بشر کو جو ہے وہ ہمیں زحمت میں ڈالنے کے کیا فائدہ پھر اس میں؟ تو دے ان کو۔ یہ دو اشکال ہیں براہمہ کے۔ جواب کیا ہے ان دو اشکالوں کا؟ جواب یہ ہے کہ اولاً پہلا جو آپ نے اشکال کیا تھا کہ خداوند متعال جو ہے وہ تکلیف اس لیے دیتا ہے تاکہ ثواب تک پہنچے انسان، اس کو تھوڑا ہم بیان کر دیتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جس بندے کو تکلیف دے دی گئی ہے اب اس کو ثواب ملے گا، یہ نہیں کہنا چاہتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بندے کو تکلیف دے دی گئی ہے اگر وہ تکلیف پر عمل کرے گا تو یہ ثواب کا حقدار ہوگا، اور اگر اس نے تکلیف پر عمل نہ کیا تو حقدار نہیں۔ یعنی خدا نے چونکہ انسان کو مختار پیدا کیا ہے، اور خدا نے مختار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کیا کیا ہے؟ زمینہ فراہم کیا ہے کہ اپنے ہی اختیار سے ان زمینوں سے اگر استفادہ کرو گے تو تم نیکی تک پہنچ جاؤ گے، اپنے ہدف تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ زمینہ کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ قرآن نے کہا میں تکلیف دے رہا ہوں، اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے راستے پر چلنا شروع کرو، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تکلیف کا مقصد یہ ہے کہ بشر کو راستہ دکھا دے اور اس راستے پر جو رکاوٹیں ہیں ان کی اطلاع بھی دے دے، اور ان سے رکنے کا فوائد کیا ہیں وہ بھی بیان کر دے کہ میں قیامت کے دن یہ کروں گا تمہارے ساتھ، فلانا اگر انجام دیا تو میں تمہیں پھر سزا دوں گا۔ یہ ساری چیزیں بیان کر دے تاکہ علم کے ساتھ ساتھ یہ سزائیں اس کے لیے سبب بنے کہ وہ اپنے اختیار سے نیکی کو اختیار کرے۔ بس
براہما نے یہ سمجھا تھا کہ جس کو تکلیف دے دی گئی ہے اس کا مطلب ہے اس کو ثواب ملنا چاہیے، بس اعتراض کیا انہوں نے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو تکلیف دے دی گئی اس کو حتماً ثواب ملنا چاہیے، نہ، تکلیف اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان اپنے اختیار سے تکلیف پر عمل کرے اور خدا تک پہنچے، اور جو ایسا کرے گا وہ ثواب کا حقدار ہے، جو نہیں کرے گا وہ ثواب کا حقدار نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض جو انہوں نے کہا تھا کہ آیا خدا قادر ہے یا قادر نہیں، جواب ہمارا یہ قادر ہے، خدا قادر علی الاطلاق ہے، ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور ثواب کے بغیر، تکلیف کے بغیر ثواب دینا ممکن ہے، خدا یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کو ہم یہ بتائیں، آپ کے سامنے ہی یہ گزینہ رکھتے ہیں، یہ مطلب رکھتے ہیں کہ اس خدا کو ہم نے دلیل عقلی کے ذریعے حکیم ثابت کیا ہے، برہان عقلی کے ساتھ، کہ ہمارا خدا جس طریقے سے واجب الوجود ہے حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ کام انجام دیتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اس حکیم کے سامنے اگر دو چیزیں ہوں، ایک ایسی قدرت ہو کہ جو حسن کے متعلق ہو، اور ایک ایسی قدرت ہو جو قبیح کے متعلق ہو، تو کس کو اختیار کرے گا حکیم؟ حسن کو اختیار کرے گا، سبھی کو اختیار نہیں۔ خدا قادر ہے حسن فعل کو انجام دینے پر بھی، قبیح فعل کو انجام دینے پر بھی، لیکن حکمت الہی کا اقتضا یہ ہے کہ فقط حسن کو انجام دے، والا وہ قبیح کو اگر انجام دے گا تو حکیم سے خارج ہو جائے گا، اور ہم ثابت کر چکے ہیں دلیل عقلی کے ذریعے کہ خداوند متعال حکیم ہے، بس یہ والی دلیل بھی ان کی جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے۔ بس چونکہ انسان میں تمایلات شہوانیہ موجود ہیں، قبیح فعل کو انجام دینے کا تمایل موجود ہے، ان سے روکنے کے لیے علم سے ہٹ کر ایک اضافی چیز کی ضرورت ہے، ڈرانا اور دھمکانا جو ہے وہ ضروری ہے، تب یہ بشر جو ہے وہ، یعنی آپ کی ہمارے اردو زبان کے اندر ڈنڈا جو ہے وہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت، یعنی نہ جبر والا ڈنڈا، یعنی ایسا ڈنڈا کہ مثلا زمینہ فراہم ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے قباحتوں کی طرف نہ جا سکے، تو اس کی ضرورت ہے، اور وہ تکلیف کے ذریعے ممکن ہے، بس حکیم حتماً تکلیف دے گا تاکہ یہ بشر اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ یہ تھی اصل بحث تکلیف کے بارے میں۔ چونکہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، عبارت کل پڑھیں گے، تو باقی پھر اصل مطلب میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔